بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ناظرین، واقعہ چل رہا ہے بیان مبتلا ہونا بلا میں حضرت داؤد علیہ السلام کا. قصص الانبیاء یہ کتاب ہے، وی لاگ نمبر 240، دوسری قسط ہے، صفحہ نمبر ہے 279. ناظرین، اس کتاب کے رائٹر ہیں حضرت مولانا عبد المنان صاحب رحمۃ اللہ علیہ. کتاب کا ٹائٹل ہے قصص الانبیاء. ناظرین، اس کتاب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام تک کے سچے واقعات، سچے قصے قرآن و سنت کی روشنی میں، قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کیے گئے ہیں، لکھے گئے ہیں، جو ہم آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں روزانہ کی بنیاد پر کم از کم ایک یا دو. نحمده ونصلي على رسوله الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی. ظاہر کی آنکھ سے نہ تماشا کرے کوئی، وہ دیکھنا تو دیدہ دل وا کرے کوئی. ناظرین، بقیہ حصہ ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. روایت میں یوں آیا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام ایک روز اپنے گھر میں بیٹھے تھے. روز موعود کے دو شنبے کے دن 17ویں تاریخ کو ماہ رجب اچانک ایک خوبصورت پرندہ کبوتر کی مانند اور بدن اس کا سونے کے رنگ کے مانند اور ہر پر اس کا رنگ برنگ مثل جواہر کا تھا، اور ناخن اور چونچ مثل یاقوت سرخ کے، اور اس کی آنکھیں مانند زمرد کے، اور پاؤں اس کے مانند فیروز کے تھے. حضرت داؤد علیہ السلام کی جو عبادت گاہ اپنے گھر میں تھی، اس میں ایک طاق بھی تھا. یہ پرندہ اسی طاق میں حضرت کے سامنے آ کر بیٹھ گیا. حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کا حسن و لطافت دیکھ کر خواہش کی کہ اس کو اپنے لڑکوں کے واسطے پکڑ لوں. جب حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کو پکڑنے کی کوشش کی تو وہ پرندہ وہاں سے اڑ کر ایک بالا خانے میں جا بیٹھا. حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کو پکڑنے کا تعاقب کیا، پھر وہ پرندہ وہاں سے اڑ کر ایک باغ میں جا بیٹھا. حضرت داؤد علیہ السلام اس کو پکڑنے کے واسطے وہاں بھی گئے، اور وہاں جا کر لوگوں سے دریافت کیا کہ یہ باغ کس کا ہے. وہاں کے لوگوں نے حضرت داؤد علیہ السلام سے عرض کی کہ یہ باغ ایک عورت کا ہے اور اس کا نام ہے بطشا. یہ سن کر حضرت داؤد علیہ السلام ایک بالا خانے پر چڑھ کر چاروں طرف سے بہت دیر تک دیکھتے رہے، اور اسی باغ میں بطشا عفیفہ حوض میں نہاتی تھی. حضرت داؤد علیہ السلام کی اچانک نظر اس پر جا پڑی. ایک روایت سے معلوم ہوا کہ حضرت داؤد نے اس کو دیکھ کر بہت خواہش کی، واللہ عالم. اور ادھر بطشا کو معلوم ہوا کہ یہ شخص مجھ پر بہت خواہش رکھتا ہے. پس اس نے اپنے بالوں سے اپنا تمام بدن ڈھانپ لیا اور اپنے دل میں ان کی نہائل محبت کو بویا. اپنا تمام بدن ڈھانپ لیا اور اپنے دل میں ان کی نہائل محبت کو بویا. اور ادھر حضرت داؤد علیہ السلام نے بالا خانے سے اتر کر اس باغ کے پاس جا کر پوچھا کہ یہ پرندہ کس کا ہے. وہاں کے رہنے والوں نے جواب دیا کہ یہ پرندہ بطشا عورت کا ہے جو اس باغ کی مالکہ ہے. پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے لوگوں سے دریافت کیا کہ اس کا شوہر ہے. وہاں کے لوگوں نے حضرت داؤد علیہ السلام کو بتلایا کہ ہاں، ایک شخص ہے، چند روز ہوئے اس کا بیاہ ہوا تھا اور اس کا نام اوریا ہے، لیکن اب تک اس سے اس عورت کی ہم بستری نہیں ہوئی. ناظرین، اس کا بقیہ حصہ انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ کی صورت میں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے. نیکسٹ ویلاگ کی صورت میں ہر ایک جہاں میں ہر ایک مقام پر نبی کے جھنڈے گڑے ہوئے ہیں. جو ان کی عظمت کو مانتے ہیں نبی کے در پر پڑے ہوئے ہیں.
وہ جنگ خندق یا بدر و احد نبوت، وہ جنگ خندق یا بدر و احد تبوک ہو یا کہ غزوہ خیبر، جہاں جہاں بھی نظر پڑی ہے وہیں صحابہ کھڑے ہوئے ہیں، جو ان کی رفعت کو مانتے ہیں انہی کے در پر پڑے ہوئے ہیں۔ سلام تم پر عمر کہ تم نے نبی کا جھنڈا بلند کیا ہے، یہی وجہ ہے کہ نام سن کر ابھی بھی کافر ڈرے ہوئے ہیں۔ ہر ایک جہاں میں ہر ایک مقام پر نبی کے جھنڈے گڑے ہوئے ہیں، جو ان کی عظمت کو مانتے ہیں، جو ان کی عظمت کو مانتے ہیں نبی کے در پر پڑے ہوئے ہیں۔